سب سے عقیدہ عقیدہ وجود باری تعالیٰ کا، سب سے پہلا عقیدہ انسان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ خالق کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، خالق کے وجود کو مانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو دیکھا، دنیا کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، وہ دریاؤں کو دیکھا، سمندروں کو دیکھا، وادیوں میں بہتے ہوئے جھرنوں کو دیکھا، چلتی ہوئی باد بہار کو دیکھا، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا۔ انسان کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا ان کے بنانے والا بھی کوئی ہے؟ ان کو کس نے بنایا ہے؟ وہ سوچتا ہے ضرور اس کے بنانے والی کوئی ذات موجود ہے۔ تو سب سے پہلا عقیدہ ہے کہ وجود کو مانا جائے کہ ایک بنانے والی ذات موجود ہے، ایک بنانے والی ذات موجود ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، ہر چیز کو بنایا ہے، بنانے والی ذات موجود ہے۔ کیونکہ بنانے والے کے بغیر دنیا کے اندر کوئی چیز بن نہیں سکتی۔ اگر آپ کوئی چیز دیکھیں، دروازہ بن گیا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھت بن گئی، عمارت بن گئی، کوئی گھر کے اندر پڑا ہوا میز بن گیا، کوئی گھر کے اندر پڑی ہوئی کرسی بن گئی، تو سب سے پہلے انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس دروازے کے بنانے والا بھی کوئی ہوگا، اس میز کے بنانے والا بھی کوئی ہوگا، اس گھر کے بنانے والا بھی کوئی ہوگا۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز یہ خود بخود نہیں بن سکتی، تو اسی طرح یہ کائنات بھی خود بخود نہیں بن سکتی، اس کے بنانے والے بھی ایک ذات موجود ہے، اس کو تخلیق کرنے والی ذات بھی موجود ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دنیا کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود بخود بن گئی، خود بخود ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے سے، ایک قدرتی عمل کے ذریعے سے یہ خود وجود میں آ گئی ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کر دو، خالق کا انکار کر دو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صرف جناب اس دنیا میں صحیح العقیدہ اور فہم اور عقل والے لوگ ہیں، یہ جو مذہبی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ تو سارے جاہل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، بس سب کچھ خود بن گیا ہے، سب کچھ خود بن گیا ہے۔ تو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ خود بخود کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ جب میرے گھر میں پڑا ہوا میز، چھوٹے سے چھوٹا میز، یہ خود نہیں بن سکتا، تو بھلا یہ ساری کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، علماء کے سر کے تاج، اور جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ درج ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، آپ کے پاس ایک دہری آیا، ملحد آیا، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ ساری کائنات خود بخود بن گئی ہے، کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ اس بات پہ بحث کرو، مناظرہ کرو کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، میں ثابت کروں گا کہ کوئی نہیں ہے، تم نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، خالق ہے بنانے والا۔ تو امام صاحب نے کہا بھائی ٹھیک ہے، مناظرے کا وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی کہ فلاں مقام کے اوپر مناظرہ کیا جائے گا، فلاں جگہ پہ بحث ہوگی، اور یہ بحث اس بات پہ ہوگی کہ خالق کائنات کوئی ہے یا کوئی نہیں۔ اب وہ وقت آ گیا، وہ دن آ گیا، وہ بندہ وہاں پہ پہنچ گیا، لیکن اس عین وقت پر اس مقام کے اوپر ابھی امام صاحب نہیں پہنچے۔ اب وہ بندہ کہنے لگا مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ دیکھو تمہارا بندہ تو آیا ہی نہیں، تمہارا عالم ابھی تک نہیں پہنچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تم ہار گئے ہو۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ ابھی تک امام اعظم ابو حنیفہ تو نہیں پہنچے، لیکن کچھ دور گزرا، کچھ وقت گزرا، دور سے دیکھا تو ایک شخص آ رہا ہے۔ مسلمانوں کو سمجھ آ گئی کہ ہاں امام اعظم آ رہے ہیں، ابو حنیفہ آ رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے دیر کیوں کر دی؟ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ دیر اس لیے ہوئی کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے گھر کے درمیان اور اس جگہ میں ایک دریا تھا، دریا کو پار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں صبح سویرے اٹھا، تیار ہوا اور دریا کے کنارے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب دریا کے کنارے آ کے کھڑا ہوا تو دیکھا کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی ملاح نہیں تھا جو مجھے لے کے دریا کے پار آ جاتا، لیکن میں اسی حالت میں پریشان بیٹھا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے ایک درخت ہے، وہ درخت خود بخود اکھڑ گیا، خود بخود اٹھا اور نکلا، اور اس کے پھٹے بن گئے، تختے بن گئے، ان تختوں سے ایک کشتی تیار ہو گئی۔ پھر وہ کشتی میرے سامنے آئی، میں اس کشتی میں سوار ہو کے تیرے پاس پہنچ گیا۔ جب میں تیرے پاس پہنچا ہوں، اب آ گیا ہوں، اب وہ بڑا پریشان ہوا اور
مسلمانوں کو کہنے لگا دیکھو تمہارا عالم کیسی عقل کے خلاف باتیں کرتا ہے، بھلا ایک کشتی جو ہے وہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی بات کو لے کے کہا کہ او نادان انسان، بے عقل انسان، بات سوچ، اگر ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ جس طرح کشتی کے بنانے کے لیے بھی ایک بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس کائنات کے بنانے کے لیے بھی ایک بنانے والے کی ضرورت ہے۔ یہ کائنات بھی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، کیونکہ دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جو بنانے والے کے بغیر بن جائے۔ جس کا پہلے وجود نہیں تھا وہ پھر وجود میں آ گئی، اب اس کے بنانے والا، وجود میں لانے والا کوئی نہ ہو، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خالق کون موجود ہے، خالق کائنات موجود ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے اس دنیا کو وجود دیا، وہ ذات موجود ہے، بنانے والے کے بغیر کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، خالق موجود ہے اور وہ خالق اللہ ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اللہ رب العزت کو کس طرح مانتے ہیں، ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ عام انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ہمارے جیسا کوئی انسان ہوگا، ہمارے جیسا اس کا کوئی وجود ہوگا، اس کے ہاتھ ہوں گے، اس کے پاؤں ہوں گے، اس کی آنکھیں ہوں گی، اس کے کان ہوں گے، سر ہوگا، اور اوپر آسمانوں میں ایک کرسی لگی ہوئی ہے، ایک تخت لگا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ انسان کی طرح کا ایک خدا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ مسلمانوں کا اللہ کے بارے میں عقیدہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کون سی ذات ہے، وہ کیسی ذات ہے، ذرا اس کے بارے میں غور کیجئے، اس کے بارے میں سمجھیے۔ اللہ کے بارے میں یہ ذہن بنانا کہ وہ ہمارے جیسے ہاتھ رکھتا ہے، وہ پاؤں رکھتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، یہ ساری باتیں اہل اسلام کی نہیں ہیں۔ اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے اللہ کے بارے میں کہ وہ اس طرح ایک ہیومن بینگ ہے، وہ ایک انسان کی طرح ہے، بلکہ وہ تو بالکل پاک ہے، منزہ ہے ان چیزوں سے۔ ہوا موجود، اللہ کے بارے میں اب عقیدہ سمجھ لیجئے، اللہ کی ذات کیا ہے۔ ہوا موجود بلا مکان بلا جسم بلا جہت ولا طویل ولا عریض ولا یشغل الامکنہ ولا یحویہ مکان ولا جہات من جہات الست ولا یشغل الامکنہ۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو جسم سے پاک، اللہ کا جسم نہیں، اللہ ہاتھوں سے پاک، اللہ اس طرح جسم سے پاک، انسانی اعضاء سے پاک ہے، وہ ان سے منزہ ہے، ان سے بلند ذات ہے۔ اللہ کو جسم کی ضرورت نہیں، اللہ جسم کا محتاج نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کسی جگہ کا محتاج نہیں کہ وہ جگہ پہ بیٹھے، بلکہ اللہ رب العزت جگہ سے بھی پاک ہے، وہ لا مقام ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس کے لیے کوئی جہت نہیں کہ بندہ اشارہ کر سکے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ نیچے ہے، اللہ دائیں ہے، اللہ بائیں ہے۔ فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وہ تو مشرق میں بھی ہے، وہ تو مغرب میں بھی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہوگی، وہ تو ہر جگہ پہ ہے۔ وہ کسی جگہ کا محتاج نہیں، کسی جسم کا محتاج نہیں، کسی جہت کا محتاج نہیں، کبھی وہ عرش کا محتاج نہیں کہ صرف وہ عرش پہ بیٹھا ہے کہ عرش کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو پاک اور منزہ اور صاف اور بلند و بالا ہے۔ وہ جسم سے، وہ آنکھوں سے، وہ ہاتھ سے، وہ کانوں سے پاک ہے۔ اس کو آنکھوں سے پاک ہے مگر دیکھتا ہے، وہ کانوں سے پاک ہے مگر سنتا ہے، وہ جناب ہر اس جسمانی اعضاء سے پاک، منزہ، بلند ذات ہے۔ اس کے لیے جہت نہیں، اس کے لیے مکان نہیں، وہ خالق کون ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس پہ کبھی فنا نہیں آئی، اس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی۔ انسان فانی ہے، انسان حادث ہے، یعنی انسان پہ پہلے موت تھی، پھر اس پہ زندگی آئی۔ ہم نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، ہماری زندگی نہیں تھی، پھر اللہ نے ہمیں وجود دیا، ہم پیدا ہو گئے، ہمیں زندگی مل گئی، پھر ہم پہ موت آئے گی۔ موت کے بعد پھر اللہ ہمیں حیات دے کے جنت میں داخل کریں گے، ہمارا فیصلہ ہوگا، آخرت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ انسان کے بارے میں عقیدہ ہے، لیکن اللہ رب العزت پہ کبھی موت نہیں آئی، اللہ ہمیشہ سے موجود تھا۔ یہ کائنات کچھ نہیں تھی، یہ آسمان نہیں تھا، یہ زمین نہیں تھی، یہ درخت نہیں تھے، یہ پہاڑ نہیں تھے، یہ انسان نہیں تھے، جنات نہیں تھے، حیوانات نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، جنت نہیں تھی، دوزخ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تب بھی موجود تھا۔
اللہ تب بھی موجود تھا، اور یہ سب کچھ جب فنا ہو جائے گا اللہ کی ذات تب بھی موجود ہوگی۔ وہ کبھی کسی زمانے کی محتاج نہیں رہی، وہ کبھی کسی وقت کی محتاج نہیں رہی۔ اللہ کیفیت سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ جہاد سے پاک ہے، اللہ فنا سے پاک ہے، اللہ کی ذات بہت بلند ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ خالق کون، اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ وہ اللہ ہے جو مسلمانوں کی تعلیمات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا کے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جیسا اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا ہم ایسا ہی مانتے ہیں۔ تو پہلا عقیدہ وجود باری تعالیٰ کا انسان کے ذہن میں آ گیا کہ اللہ خالق کائنات کے اندر ایک بنانے والی ذات موجود ہے۔ جو انسان اللہ کے وجود کا انکار کرتا کہتا ہے نہیں ہے خالق، اپنی عقل کی گہرائیوں میں گر کے اس کی عقل نے ٹھوکر کھائی، وہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنے عقل کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔